کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ اتنی آسانی سے کامیابی کو اپنی طرف کیسے کھینچ لیتے ہیں؟ اس کے پیچھے اکثر ان کے لاشعوری ذہن کی ایک بہت ہی طاقتور ٹیکنیک ہوتی ہے جسے ہم لا آف اٹریکشن یا قانون کشش کہتے ہیں۔ تو چلیے آج ہم اسی قانون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا، کام کیسے کرتا ہے اور اسے اپنی زندگی میں کیسے لایا جا سکتا ہے۔ اور یہ سوال اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم سب کے لاشعوری ذہن میں ایک ایسی زبردست طاقت چھپی ہوئی ہے جو ہماری پوری زندگی، ہماری حقیقت کو بدل سکتی ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس سے بالکل بے خبر رہتے ہیں۔ تو چلیے آج اس چھپی ہوئی طاقت کے راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، اس کو سمجھنے کا ایک بہت ہی دلچسپ طریقہ ہے۔ سب نیوٹن کے لا آف گریویٹیشن سے تو واقف ہی ہیں، ہے نا، کہ کیسے کائنات میں ہر چیز دوسری چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ بالکل اسی طرح لا آف اٹریکشن یہ کہتا ہے کہ ہماری ہر سوچ، ہر خواہش ایک خاص قسم کی وائبریشن یعنی ایک تھرتھراہٹ پیدا کرتی ہے، اور یہ وائبریشن پھر بالکل ویسی ہی وائبریشنز والی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جیسی سوچ ویسا نتیجہ، سیدھی سی بات ہے۔ تو سیدھے لفظوں میں قانون کشش ہے کیا؟ دیکھیں، معاملہ کچھ یوں ہے کہ ہمارا ذہن مسلسل سگنلز بھیجتا رہتا ہے پوری کائنات میں، اور جب ہماری سوچ کی وائبریشن اس چیز کی وائبریشن سے میچ کر جاتی ہے جو ہمیں چاہیے، تو وہ چیز ہماری حقیقت بن جاتی ہے، ہماری زندگی میں آ جاتی ہے۔ اور یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے اپنے ذہن میں کتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا پر اثر ڈال سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قانون کو ٹھیک طریقے سے کامیابی سے استعمال کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے، صرف تین بنیادی سٹیپس ہیں جن پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ تو یہ ہیں وہ 3 مراحل۔ سٹیپ 1 ہے شکر گزاری، سٹیپ 2 ہے مانگنا یا دعا کرنا، اور سٹیپ 3 جو شاید سب سے اہم ہے وہ ہے یقین کرنا۔ چلیں اب ان تینوں کو ذرا کھول کر تفصیل میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی قدم شکر گزاری ہے۔ مطلب یہ کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ابھی ہے، اس وقت ہے، اس کی دل سے قدر کرنا۔ اپنی صحت، اپنے رشتے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، جب ہم ان سب کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن اچانک ایک ایسی مثبت کیفیت میں آ جاتا ہے جو مزید اچھی چیزوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے، اپنی طرف کھینچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ، مانگنا یا دعا کرنا۔ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری قوت ارادی، اپنی ساری ذہنی توانائی کو کسی ایک بالکل مخصوص خواہش پر مرکوز کر دینا۔ یہ بالکل واضح ہونا بہت ضروری ہے کہ آخر ہمیں چاہیے کیا، ایسے ہوا میں تیر چلانے والی بات نہیں ہے۔ اور اب آتے ہیں سب سے اہم اور شاید سب سے مشکل حصے پر۔ ان تینوں سٹیپس میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے یقین کرنا۔ اس کے بغیر پہلے 2 سٹیپس بالکل بے معنی ہیں۔ اور اسی نقطے میں ساری بات چھپی ہے۔ ہمارا جو لاشعوری ذہن ہے وہ بالکل ایک چھوٹے بچے جیسا ہے۔ وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی بات منطقی ہے یا غیر منطقی۔ جو کچھ بھی ہمارا شعوری ذہن، ہمارا کانشیس مائنڈ اس پر یقین رکھتا ہے، لاشعوری ذہن اسے سچ مان لیتا ہے، بس۔ تو اگر ہم نے اپنے لاشعوری ذہن میں کوئی یقین بٹھا دیا تو وہ اسے حقیقت بنانے کے کام پر لگ جاتا ہے۔ تو سوال پھر وہی ہے کہ یہ پتھر جیسا مضبوط یقین پیدا کیسے کیا جائے؟ اس کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے ویژولائزیشن، یعنی تصور کرنے کی مشق۔ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو تخیل کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ ویژولائزیشن اصل میں ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے اپنے ذہن کے اندر پوری تفصیلات کے ساتھ ایک خیالی منظر بنانا، اور یہ عمل اتنا ہی زیادہ اثردار ہوگا جتنے زیادہ حواس اس میں شامل ہوں گے۔ دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور محسوس کرنا، چھونا۔ جب یہ سب مل جاتے ہیں تو وہ ذہنی تصویر بالکل اصلی لگنے لگتی ہے۔ چلیں اس کو ایک عملی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کسی کو اپنے خوابوں کا گھر چاہیے، تو اب اس خواہش کو ویژولائز کیسے کیا جائے گا؟ اس کو اصلی بنانے کے لیے اپنے سارے حواس کو کام پر لگانا ہوگا۔
اپنی آنکھوں سے دیکھیں اس گھر کا مقام، اس کا رنگ، اندر فرنیچر کیسے رکھا ہے۔ اپنے کانوں سے سننے کی کوشش کریں، شاید کچن سے برتنوں کی آواز آ رہی ہیں یا لیونگ روم میں کوئی میوزک چل رہی ہے۔ اس گھر کی خوشبو کو محسوس کریں، کیا پتہ لذیذ کھانے کی مہک آ رہی ہو۔ اس گھر کے صوفے پر بیٹھ کر اس کے نرم لمس کو محسوس کریں۔ جتنا حقیقی یہ تصور ہوگا نا، اتنا ہی طاقتور سگنل کائنات کو پہنچے گا۔ چلیں ایک اور مثال لیتے ہیں۔ یہی ٹیکنیک کیریئر کے مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ تو اپنی پسند کی نوکری کا تصور کیسے کرنا ہے؟ یہاں بھی اہم چیز ہے تفصیلات۔ تصور کرنا ہے کہ کتنی تنخواہ مل رہی ہوگی، کمپنی کس قسم کی ہوگی، باس اور ساتھیوں کے ساتھ تعلقات کتنے مثبت ہوں گے، گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر کا سفر کتنا آسان اور خوشگوار ہوگا، اور دفتر کا پورا ماحول وہ کیسا ہوگا۔ ہر چیز کا تصور کرنا ہے۔ اور اب ایک آخری مثال جو بہت اہم ہے، ویژولائزیشن اور شکر گزاری، ان دونوں کو ملا کر جسمانی صحت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھی صحت کے لیے ایک بہت ہی طاقتور تصدیق ہے جسے بار بار دہرایا جا سکتا ہے: میں ہر لمحہ بہتر سے بہتر ہو رہا ہوں اور میرے جسم کا متاثرہ حصہ ہر سیکنڈ ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہ جملہ ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کی بحالی کے لیے ایک زبردست ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے تکنیک تو سمجھ لی، اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی مشق کے صحیح اصول کیا ہیں تاکہ اس سے بہترین نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ ویژولائزیشن کی مشق کے لیے 2 وقت بہترین مانے جاتے ہیں۔ پہلا، رات کو سونے سے بالکل پہلے، جب انسان آدھی نیند میں نیم خوابیدہ حالت میں ہوتا ہے، اور دوسرا، صبح اٹھنے کے ٹھیک بعد، مراقبے کے وقت۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں وقتوں میں ہمارا لاشعوری ذہن سب سے زیادہ قبول کرنے والا ہوتا ہے، یعنی وہ باتوں کو سب سے جلدی قبول کرتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم بات یاد رکھنے کی ہے: شک ایک زہر کی طرح ہے۔ جیسے ہی اس کا ایک چھوٹا سا قطرہ بھی ذہن میں آ گیا نا، سمجھے سارا عمل بے اثر ہو گیا۔ یقین کی طاقت شک کی موجودگی میں کام کر ہی نہیں سکتی۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے: کیا کوئی اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو اس شخص سے اوپر، اس سے بالاتر رکھ سکتا ہے؟ کیونکہ اس سوال کا جواب ہی اصل میں کسی کی کامیابی کا فیصلہ کرتا ہے۔